کی وضاحت، ان کا رد عمل، ان کا ریئیکشن اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ صورتحال واقعی بہت خراب ہے اور بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کی کوشش میں مصروف دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور یہ بات صرف ایل او سی تک کی محدود نہیں ہے، کشمیر میں بھی نہتے مظلوم کشمیریوں پر جس طرح کی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے۔ لیکن صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی ترجمانی یہ حالات کر رہے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ریئیکشن ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت خطے میں حالات جو ہے وہ جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، حالات آنے والے دنوں میں جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ افتخار احمد صاحب، کیا اوپینین ہے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر کہ بھارت جو ہے وہ حالات کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ بالکل، میں اس معاملے کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو بات جب انہوں نے انیکس کیا تھا کشمیر کو، اس کا جو ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی، ہم نے تو اس وقت بھی محسوس کیا تھا کہ بھارت اس سے بڑھ کر حملہ کرے گا، اور میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ اے جے کے پر پہلا اس کا وار ہوگا اور پھر وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کی طرف آئے گا، کیونکہ اے جے کے پر اس کا حملہ آسان ہے اور اس پہ انٹرنیشنل جو پوزیشن ہوگی اس کی وہ کچھ اور ہوگی، اور انٹرنیشنل باؤنڈری پر اگر حملہ وہ کرتا ہے تو اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ اگر اے جے کے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم کتنے اپنے وسائل کو اس سارے معاملے میں مقابلے میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ میں اس پہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آئی ایکسپیکٹ انڈیا ٹو اٹیک اے جے کے in coming days. It is a possibility. You cannot rule out this possibility. امیر، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پر؟ میرا خیال ہے شاید جنگ کی طرف تو نہیں، کیونکہ آپ پچھلے 7 سال سے دیکھ لیں، لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جتنی دفعہ ان پرووکڈ شیلنگ یا جو لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی ہے انڈیا نے، وہ بڑی خطرناک فگر ہے، وہ نمبرز میں بھی اور کیجویلٹیز میں بھی، اور جو پاکستانی یعنی ہماری طرف سے جو پاکستانی کشمیری زخمی ہوئے ہیں، خطرناک اور تشویشناک فگر ہے۔ تو جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں آپ کو پچھلے 5 سال میں یاد ہوگا پی ایم ایل این کے تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، اور اس وقت بھی جب اچانک کوئی بڑی کارروائی ہوتی تھی بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کی طرف سے، تو یہی سوال ہوتا تھا کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے۔ میرا نہیں خیال کہ حالات جنگ کی طرف جائیں گے۔ پاکستان نے کوشش کی کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کو لے کر جائے اور دکھائے جو ہماری سائڈ سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال، اور آئی ایس پی آر اور آرمی کی طرف سے کئی دفعہ ان لوگوں کو لے جا کے، اور جو مختلف ایمبیسڈرز پاکستان کے اندر مختلف ملکوں کے ہیں ان کو بھی لے کر جا کے دکھایا گیا ہے، اور وہاں جو زخمی ہیں، جو مویشیوں کو نقصان پہنچا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ لیکن ہم سویلینز کو اٹیک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو ماریں گے تو وہ ہمارے لوگ ہیں۔ تو یہ صورتحال اٹھانی چاہیے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ صرف ٹویٹس کے ذریعے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ڈپلومیسی ہے نا، یہ جو ڈپلومیسی کی اب نئی ٹرم آ چکی ہے ڈپلومیسی، ٹویٹر کے ذریعے سے شاید یہ افیکٹو ہوگی۔ یہ افیکٹو نہیں ہوگی۔ آپ کو ایکسپوز کرنا ہوگا اور فیکٹس کے ساتھ پوری دنیا کو جا کے بتانا ہوگا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور وہاں سے کس طرح شیلنگ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اچھا ایک ہاٹ لائن بھی اسٹیبلش ہے دونوں طرف سے، صحیح، اس ہاٹ لائن کا بھی کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہوگا، اور پاکستان اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتا ہوگا ہمیشہ وہاں پہ، ان کی طرف رجسٹر کرتا ہوگا کہ ادھر سے کچھ کاروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، پریشر ڈال کے بھارت کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بھارت ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ہم سے 3 گنا معیشت اور دفاع کے لحاظ سے وہ طاقتور ملک ہے۔ جنگ نہیں ہو سکتی ہے اس معاملے کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر، لیکن پاکستان کو ظاہری بات ہے ایک آزاد، خود مختار اور خوددار ریاست کی طرح جواب دینا ہوگا۔ جنرل صاحب، کیا ہے پس پردہ حقائق؟ ایل او سی کی صورتحال واقعی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جنگ کی طرف یوں کہہ لیجیے کہ بہت ساری پاسبلٹی ہے کہ انڈیا کشمیر میں، آزاد کشمیر میں یا ناردرن ایریاز میں کوئی بڑا ایکشن کرے گا، اور اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چائنا کا اس وقت ایشو ان کے ساتھ ہوا ہے اس پہ ان کو شدید پرابلمز ہیں، بالکل ان کے یعنی انڈیا کے بس میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں وہ کیوں کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ پلوامہ کا اگر آپ کے ساتھ دیکھیں تو پلوامہ میں اس نے جو بالا کوٹ کی طرف گیا، یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہماری سرحدیں کسی نے عبور کی،
और पूरी दुनिया को उसको हमायत हासिल थी, किसी ने दुनिया में उसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि पॉम्पियो और दूसरे मुल्कों ने कहा जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। तो ये वो सिनारियो है जहां पे वो फिर अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया करे और उसके बाद वो चढ़ाई करे कि जी हम इनके दहशतगर्दी के कैंप उड़ाने हैं, तो वो हम उसके लिए बिल्कुल, और दुनिया कहेगी जी आप करें, क्योंकि हमने तो दुनिया के सामने ये जाके चीज ही बोला। हमें चाहिए था कि जब अमेरिका गया प्राइम मिनिस्टर पॉम्पियो से पूछता कि आपको क्या सबूत दिखाया था कि आपने कहा इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, क्या चीज थी जो आपने देखी? हमें तो इंडिया ने ये सबूत दिया है जो अखबारों के तराशे हैं। फिर फ्रांस से बात होती है, उन मुल्कों से बात करनी चाहिए थी, उनको कन्फर्म करना चाहिए था कि जनाब आपने उसकी लेजिटिमेसी बना दी, क्यों? ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, ये नहीं किया हमने। नतीजा ये कि वो इशू वहां मौजूद है। अब चीज ये वो कर क्या रहे हैं, उनके चीफ ने कहना शुरू किया कि जनाब 14 लॉन्चिंग पैड हैं पाकिस्तान की साइड से, वो हमने डिस्ट्रॉय करने हैं। जब भी वो LOC के ऊपर फायरिंग करते हैं, बहुत हैवी वेपन से गोलाबारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने लॉन्चिंग पैड एंगेज किए। लॉन्चिंग पैड तो है कोई नहीं, हम तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन देखे, लेकिन ये उनका बहाना, दिस इज हाउ दे आर बिल्डिंग द नैरेटिव। दूसरा उन्होंने ये काम किया कि अभी चंद दिन पहले एक कार उड़ा दी, कार जिसमें एक्सप्लोसिव लगे हुए थे, टेररिज्म इधर करवाया जा रहा है। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि वो अटैक के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, 2 क्वाडकॉप्टर हमने उनके गिराए हैं। वो आपके डिफेंसेस में वीकनेस ढूंढ रहे थे कि इनके पूरे डिफेंसेस की तस्वीरें ली जाए, पता किया जाए कि जनाब कहाँ पे हैं इनके, कोई डिफेंसेस में वीकनेस है तो उसको पकड़ा जाए। और आखिरी काम उन्होंने ये किया कि आपके एम्बेसी के स्टाफ उसको निकाल के बाहर निकले, दे आर जस्ट क्रिएटिंग द हीट। अभी उन्होंने आज आपके जो चार्ज अफेयर है वहां पे, उसको उनकी इंटेलिजेंस ने रोका है, सड़कों पे उसको जलील किया है। तो दे आर बिल्डिंग अप कि एक ऐसी सिचुएशन, एक माहौल बना दिया जाए जहां वो कुछ करें और जस्टिफाइड हो। 2 आदमी जो उन्होंने निकाले, उन्होंने कहा जी ये जासूसी कर रहे थे, ये एस्पिरेट कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये माहौल बनाया जा रहा है कि उसको लिंक करेंगे किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म के साथ। ठीक है, पर्सपेक्टिव दुरुस्त रखें, समझें, आप तैयार रहें, कुछ ना कुछ वो करेंगे। और जब तक हमारी हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाके चैलेंज नहीं करेगी कि जी क्या वजह थी आपने उनको लेजिटिमेसी दी, ये काम रुकेगा नहीं। ये होते रहेंगे इसलिए कि इंटरनेशनल हमारे तो उसको पूरी तरह हासिल है। हम कहते हैं कि हम बेगुनाह, हमने कोई टेररिज्म नहीं कराया, तो भाई फिर जाकर मुल्कों को बताओ ना जो उनको कहते हैं कि यू रिटेन द राइट टू अटैक पाकिस्तान। यहाँ पे सवाल ट्वीट के और भाई कुछ नहीं, आप ट्विटर के साथ लग गए हैं, बयानबाजी के अलावा आपके पास है कुछ नहीं। भाई असल सफारतकारी किधर है? ये वो चीज है जो करने की है। सही, यही वो हालात है कि पाकिस्तान को बेहतरीन सफारतकारी दिखाना होगी, ट्विटर का महाज छोड़कर जो एक्चुअल महाज है। भाई होगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जरूर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल हमारी भी हासिल है, वो करेंगे आपको, और करना चाहिए उनको जब उनको सब कुछ उनके पास है। आप बैठे रहे हाथ पे हाथ करके। बहुत जबरदस्त एनालिसिस जनरल साहब ने दिया है जिसमें सिद्दीकी साहब, संजीदगी से इस पूरी चीज को देखना पड़ेगा, जो कि अभी हमारी पॉलिसी भी है, बड़ी मेजर्ड पॉलिसी है ताकि ये सिचुएशन बाहर न निकले। लेकिन जाहिर बात है हम कश्मीर का जो मसला है उसको छोड़ तो नहीं सकते, अबैंडन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारा रिश्ता है कश्मीरियों के साथ तारीखी भी, और उसको हम उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा। और वो चीज मतलब हालात आपको कशीदा दिखाई दे रहे हैं लेकिन जंग की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं।